السلام علیکم، میں احمد رضا محمود ویژن 24 پاک کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑا تنازع جو اس وقت بہت زیادہ لوگوں کی نظروں میں ہے، بہت زیادہ لوگ اس کے حوالے سے پریشان ہیں، خاص طور پر شائقین کرکٹ، وہ ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان کے خلاف ہونے والی جو بہت ہی یوں سمجھ لیں ایک جنگ اختیار کر چکا ہے یہ معاملہ۔ اور وہ جنگ یہ ہے جو الفاظ کی جنگ تھی ابھی تک، لیکن اب عملی طور پر بھی بہت سارے اقدامات ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت اور سری لنکا نے میزبانی کرنی ہے ورلڈ کپ 2026 T20 ورلڈ کپ 2026 کی، اور 3 جنوری کو ایک بہت ہی اہم پیش رفت اس میں یہ ہوئی تھی۔ مستفیض الرحمان جو کہ IPL کھیلنے کے لیے بنگلہ دیشی کرکٹر سلیکٹ کیے گئے تھے، اس کو نکال دیا گیا۔ 3 جنوری کو جیسے یہ اعلان ہوا تو فوراً اس کے اگلے ہی دن بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی یہ اعلان کر دیا دستبرداری کا۔ اب ورلڈ کپ سے دستبرداری کا اعلان سنتے ہی پوری جو کرکٹ دنیا ہے، جو لوگ پسند کرتے ہیں کرکٹ کو، جن ممالک میں خاص طور پر آپ جانتے ہیں ایشیا میں تو بہت زیادہ کرکٹ لورز ہیں، وہ سارے پریشان ہو گئے۔ ان میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور سب حلقوں میں، عوامی حلقوں میں یہی بات بار بار سننے میں آ رہی ہے کہ یہ کرکٹ کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے، اور انڈین میڈیا اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ مستفیض الرحمان کو اس وجہ سے انہوں نے IPL کی ٹیم سے نکال دیا کیونکہ وہ تو ایک مسلمان ہے، اور انڈین میڈیا جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستانی ہندو جو ہیں وہ وہاں پہ بنگلہ دیش میں تعلیمی اداروں میں محفوظ نہیں ہیں، وہاں ہندو کمیونٹی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی بربریت جاری ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، بار بار ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا جب وہ وہاں محفوظ نہیں ہیں تو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم بھی بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کو نہیں کھیلنے دیں گے، خاص کر وہاں کے مسلمان کھلاڑیوں کو۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ICC کو جب بنگلہ دیشی بورڈ نے درخواست کی کہ ہمارے میچز جو ہیں وہ کولمبو میں شفٹ کیے جائیں، سری لنکا میں، لیکن ICC نے بھی اس پر بہت زیادہ ایکشن نہیں لیا اور اس نے اس بات کو رد کر دیا۔ پہلے تو ٹال مٹول سے کام کرتے رہے، اب جیسے وقت گزر گیا، ورلڈ کپ کا دن قریب آ چکے ہیں، وقت قریب آ چکا ہے، شیڈول جو ہے، تو اب انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہم اگر آپ نہیں کھیلنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، ہم میچز شفٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ساتھ اپوننٹ جو ٹیم ہوگی جس کے ساتھ میچز ہوں گے ان کو بھی شفٹ کرنا ہوگا، تو یہ ہمارے لیے مسائل ہیں۔ اب اس کا خمیازہ اس طرح بھگتنا پڑ رہا ہے، عوام جو ہے جو دیکھنا چاہتی ہے بنگالیوں کو ایکشن میں، وہ پریشان ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ ہم نے چند کھلاڑیوں کو اپنے طور پر بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے، کیا آپ بھارت میں کھیلنے جانا چاہتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ وہاں محفوظ ہیں؟ تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم وہاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری جانوں کو خطرہ ہے، لہٰذا ہم وہاں پہ جا کے ورلڈ کپ کھیلنا ہمارے لیے رسک ہوگا، ہم اپنی جان خطرے میں ڈال کر نہیں جا سکتے۔ تو میں یہ کہوں گا کرکٹ شائق ہونے کے ناطے ہمارے طرح کے اور مختلف جو لوگ ہیں، بہت سارے طبقات سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں، وہ محبت کرتے ہیں کرکٹ سے، اگر وہ کرکٹ کو نہیں دیکھیں گے، کرکٹ کو پسند کرنے والے لوگ اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو ایکشن میں نہیں دیکھیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عالمی دنیا پر جگ ہنسائی ہو رہی ہے انڈین میڈیا کی اور انڈیا والوں کی۔ آپ دیکھیں کہ وکرانت گپتا جو کہ بہت ہی بڑے نامور صحافی ہیں بھارت کے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان نے ایک اچھا موقف اختیار کیا ہوا ہے، لیکن دوسری جانب وہ اس بات کو جھٹلا رہے ہیں کہ چاہتا کیا ہے بھارت؟ کیا بھارت یہ چاہتا ہے کہ ہر اچھی کھیلنے والی ٹیم کو نکال دیا جائے؟ ابھی کچھ دن پہلے میری نظر پڑی اور میں نے ایک بھارتی نامور کرکٹر ہیں، اب وہ تجزیہ بھی کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی بنگلہ دیش تو ویسے ہی پہلے راؤنڈ سے ہی آؤٹ ہو جایا کرتی ہے، ایسی ٹیم کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو حیرت ہے مجھے ان کے اس رویے پر۔ ایز اے کرکٹر، ایز اے پلیئر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم اگر پہلے راؤنڈ میں ہی آؤٹ ہو جاتی ہے؟ تو دنیا میں بڑے بڑے میچز اگر آپ دیکھیں تو ان میں بڑے بڑے اپسیٹ کیے گئے ہیں، وہ چھوٹی ٹیموں کی جانب سے ہی ہوتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے میچز سیمی فائنل تک ٹیمیں پہنچ جایا کرتی ہیں۔ ہمارے سامنے زندہ مثال ہے، ایک بہت ہی نامور ٹیم تھی کینیا کی، ٹونی سوجی، مارٹن سوجی، یہ دونوں بھائی تھے، اس میں کھیلا کرتے،
انہوں نے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلا تھا اور انہوں نے ناک آؤٹ کیا تھا، بہت ساری ٹیموں کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ اسی طرح پاکستان کی ٹیم اگر آپ دیکھیں تو آئرلینڈ کے خلاف بھی پاکستان میچ ہار کے ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا تھا۔ تو یہ گیم جو ہے یہ کسی کی یوں نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ بہت اچھا پلیئر ہے تو وہی جیتے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ گیم ہوتی ہے، یہ لک پر بیس کرتی ہے، جو کھلاڑی کا دن ہوتا ہے اچھا وہ کھیلتا ہے اور وہ جیت جایا کرتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا یہ ایک نامور کھلاڑی کی طرف سے یہ طنز کیا گیا بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کرکٹ ہونی چاہیے، کرکٹ کی جیت ہونی چاہیے، کھیل کو سیاست کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو ہی پوری دنیا میں جو کرکٹ دیکھنے والے شائقین ہیں ان کے دل نہیں ٹوٹیں گے اور وہ ورلڈ کپ کو بھی دیکھیں گے۔ اب دیکھیں بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ 200 ملین افراد ورلڈ کپ دیکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی جو آبادی ہے اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بنگلہ دیش کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ دیکھا جاتا ہے یہ ورلڈ کپ۔ اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو یہ ورلڈ کپ غریب ہو جائے گا اور یہ نقصان ہوگا ورلڈ کپ کو، یہ غریب ٹورنامنٹ کہلایا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں ہر طرف سے کس طرح ورلڈ کپ پر تنقید ہو رہی ہے اور یہ کس طرح اس کا دفاع کرتے ہیں، کس طرح اس بات پر لوگوں کو راضی کرتے ہیں کہ اگر ہم کچھ اچھی ٹیموں کو بھی کھلا لیں گے، کچھ ٹیموں کو نہیں کھلائیں گے تو ہم ورلڈ کپ بہتر کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، آنے والے دنوں میں مزید دیکھتے ہیں آئی سی سی کیا ایکشن لیتی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے خلاف وہ جو آئی سی جے ہے اس میں اپیل کریں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ جو جوڈیشل بنایا گیا ہے اس میں وہ لے کے جائیں گے اپنی اپیل کو، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش کی بات نہیں سنی جا رہی تو اس وقت انڈیا کے لیے کیا قانون تھا جب انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے لیے الگ وینیو چنا گیا تھا۔ اسی طرح اگر بنگلہ دیش انڈیا نہیں جانا چاہتا تو ان کے لیے الگ وینیوز کیوں نہیں چنے جا رہے؟ مزید اپڈیٹس کے لیے اب دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ امید ہے، بہتری کی امید ہے۔ ہم چاہتے ہیں کرکٹ کی جیت ہو اور ہر طرف کرکٹ کا شور شرابہ جو ہے لوگ اس کو دیکھیں، اس سے محظوظ ہوں، کرکٹ سے لطف اٹھائیں، میری یہ دعا ہے۔